امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر ایک بار پھر حملہ کر دیا. کھلی جارحیت کرتے ہوئے خطے کا تباہ کر دیا. 70 افراد جاں بحق ہو گئے. تہران سمیت کئی شہر دھماکوں سے گونج اٹھے. حملوں میں ایران کی اعلیٰ قیادت کو براہ راست نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی. سپریم لیڈر کی رہائش گاہ اور صدارتی محل کے قریب 7 میزائل گرنے کی اطلاعات ہے. آیت اللہ خامنہئی اور صدر مسعود پزشکیان کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا. حملوں میں سابق صدر احمدی نیاد کا محلہ، متعدد وزارتیں، تنصیبات اور مہرآباد ایئرپورٹ بھی نشانہ بنا. کئی عمارتیں اور گاڑیاں تباہ ہو گئیں. بندر عباس، چابہار اور بوشہر پر بھی بمباری کی گئی. تبریز، قم، خراج، کرمانشاہ اور اصفہان پر بھی دھماکے سنائی دیے گئے. ایران کے اسپتالوں میں ہائی الرٹ ہے. موبائل اور انٹرنیٹ سروس معطل اور فضائی حدود بند کر دی گئی. ایک طرف مذاکرات، دوسری طرف ایران پر حملہ. امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت خطے کا برباد کرنے پر تل گئے. نئی جنگ چھیڑ دی. ایران کے خلاف آپریشن ایپک فیوری کا آغاز. میزائلوں اور ڈرونز کی بارش کے بعد تہران، اصفہان، تبریز اور بندر عباس سمیت کئی بڑے شہر دھماکوں سے گونج اٹھے. تہران میں صدارتی محل اور ایرانی سپریم لیڈر کی رہائی گاہ کے قریب 7 میزائل گرے. سابق ایرانی صدر محمود احمد نژاد کا محلہ بھی نشانے پر. میزائل گرنے سے گاڑیوں اور عمارتوں میں آگ بھڑک اٹھی. بندر عباس میں ایرانی نیوی کی تنصیبات اور چابہار بندرگاہ پر بھی میزائل گرے. ایرانی وزارت دفاع، ایٹامک انرجی آرگنائزیشن، پارچین ملٹری کمپلیکس اور انٹیلیجنس منسٹری کی عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا گیا. ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے شہریوں کو تہران سے انخلا کی ہدایت کر دی. شہر میں گیس اسٹیشنز کے باہر شہریوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں. ایران نے آپریشن فتح خیبر کے نام سے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائیاں شروع کر دی. مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے تمام اڈوں پر میزائل حملے. بحرین میں امریکی نیوی بیس پر حملہ. جدید ترین ریڈار اور سروس سینٹر تباہ. قطر کی فضاؤں میں درجنوں ایرانی میزائل کو انٹرسپٹ کیا گیا. میزائل کا ملبہ گرنے سے گاڑیوں میں آگ لگ گئی. ابو دھابی میں ایک شہری میزائل کا ٹکڑا لگنے سے جاں بحق ہو گیا. اسرائیل کے شہر حیفا، تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں بھی صہیونی اہداف ایرانی میزائلز کا نشانہ بنے. ایران کا امریکہ اور اسرائیل کو منہ توڑ جواب. آپریشن فتح خیبر کے نام سے زبردست جوابی حملے. مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا. بحرین میں امریکی نیوی کی بیس پر میزائل برسا دیے. امریکہ کا جدید ترین ریڈار تباہ. سروس سینٹر بھی ٹارگٹ بنا. قطر کی فضاؤں میں بھی ایرانی میزائلوں کی گونج. قطری فضائیہ نے زیادہ تر میزائل مار گرائے. دوحہ میں ایرانی میزائلوں کا ملبہ جگہ جگہ گرا. گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی. متحدہ عرب امارات میں بھی امریکی اڈے ایران کا ہدف بنے. ابو ظبی اور دبئی میں وقفے سے دھماکے گونجتے رہے. ابو ظبی میں میزائل کا ملبہ گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا. ایران نے کویت، اردن اور عراق میں بھی امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا. کویت میں امریکی اڈے سے دھوئیں کے بادل اٹھتے دکھائی دیے. ایران نے اسرائیل کے شہر حیفا، تل ابیب اور یروشلم میں بھی اسرائیلی تنصیبات پر بیلسٹک میزائل داغے. شمالی اسرائیل میں 9 منزلہ عمارت پر بھی میزائل گرا. حملے شروع ہوتے ہی اسرائیلی پناہ گاہوں میں گھس گئے. اسپتالوں کے ایمرجنسی وارڈز کو بھی زیر زمین منتقل کر دیا گیا. ایران کو کبھی بھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے. ایران کے میزائل پروگرام کو نیست و نابود کرنے جا رہے ہیں. ایرانی نیوی کو بھی ختم کریں گے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ویڈیو پیغام. کہا ہو سکتا ہے ہمیں جانی نقصانات کا بھی سامنا کرنا پڑے. کوشش ہوگی خطے میں امریکیوں کو کم سے کم نقصان پہنچے. United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Iran is the world's #1 state sponsor of terror. This terrorist regime can never have a nuclear weapon, and we sought repeatedly to make a deal. We tried. They wanted to do it. They didn't want to do it. They've rejected every opportunity to renounce their nuclear ambitions, and we can't take it anymore. The members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death.
اور غزہ کی طرح ایران میں بھی بچے اسرائیلی فوج کے نشانے پر 2 اسکولوں پر حملوں میں بچوں سمیت 70 افراد شہید ہو گئے۔ مناب شہر میں لڑکیوں کے اسکولوں پر حملہ کیا گیا جس میں 85 افراد جاں بحق ہوئے۔ شہداء میں زیادہ تر طالبات ہیں۔ اسرائیلی حملے میں 60 سے زیادہ شہری زخمی ہو گئے۔ حملے کے وقت اسکول میں 170 بچیاں موجود تھیں۔ ایبک شہر میں بھی اسکول پر بمباری کی گئی، 10 بچے شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ ایرانی وزارت تعلیم کے ترجمان نے بتایا کہ امریکہ اور اسرائیل نے گرلز اسکول پر 3 بار میزائل حملہ کیا۔ ریاض سمیت خلیجی ممالک پر ایرانی حملے ناقابل قبول، سعودی عرب کی شدید مذمت۔ UAE وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران کی متواتر جارحیت کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں، اپنے دفاع کا حق رکھتے ہیں لیکن سفارتکاری ہماری ترجیح ہے۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد ایران کے جوابی وار، خلیجی ممالک کی ایرانی میزائل حملوں کی شدید مذمت، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے امیر کویت اور قطر سے رابطے، دونوں ممالک کی خود مختاری کی حمایت کا اعادہ کیا۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا ایرانی جارحیت خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی، سعودی عرب خلیجی ممالک کے ساتھ کھڑا ہے، میزائل حملوں کو کسی بھی وجہ سے جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ متحدہ عرب امارات نے بھی صورتحال کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے سفارتی کوششوں پر زور دیا۔ اماراتی وزارت خارجہ نے کہا UAE جارحیت کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف کا متحدہ عرب امارات کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں اسرائیلی حملے سے پیدا ہونے والی کشیدہ صورتحال کی شدید مذمت، ایران پر اسرائیلی حملے اور UAE سمیت خلیجی ممالک پر حملوں پر اظہار تشویش، ابوظہبی میں پاکستانی شہری کے جاں بحق ہونے پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار، پاکستان کا متحدہ عرب امارات کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعلان، مشکل وقت میں اماراتی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم۔ وزیر اعظم نے کہا دونوں ممالک کے مضبوط برادرانہ تعلقات پر آزمائش میں پورے اترے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ایران پر حملے اور خلیجی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، امن کے لیے کردار ادا کرنے کی پیشکش کر دی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان خطے میں امن کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ وزیر اعظم نے اس عزم کا اعادہ بھی کیا کہ پاکستان سعودی عرب کی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے حمایت جاری رکھے گا۔ یہاں پر آپ کو اہم اور بڑی خبر دیں کہ ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے۔ یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو کہ ہم اپنے ناظرین سے شیئر کر رہے ہیں۔ ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے۔ جیسے جیسے ہمیں مزید اپڈیٹس ملتی جائیں گی ہم اپنے ناظرین سے شیئر کرتے جائیں گے، مگر اب تک کی مصدقہ اطلاعات یہی ہے جو سما اپنے ناظرین کو بتا رہا ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے۔ اہم خبر، بڑی خبر آپ کو بتائیں کہ ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے۔ یورپی یونین کے مشن نے آبنائے ہرمز بند ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ اہم خبر آ رہی ہے، آپ تک پہنچا رہے ہیں، ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے۔ یورپی یونین کے مشن نے آبنائے ہرمز بند ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے۔ آبنائے ہرمز کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ یورپی یونین کے مشن نے آبنائے ہرمز بند ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے۔ یہ اطلاعات آ رہی ہیں، یورپی یونین کے مشن نے آبنائے ہرمز بند ہونے کی تصدیق بھی کر دی ہے اور ایران نے اہم جگہ آبنائے ہرمز اس کو بند کر دیا ہے۔ یورپی یونین کے مشن نے آبنائے ہرمز بند ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ دنیا کی 40% تجارت آبنائے ہرمز سے ہوتی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں یورپی یونین کے مشن نے آبنائے ہرمز بند ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ دنیا کی 40% تجارت آبنائے ہرمز سے ہوتی ہے۔ جی ہاں، آپ کو اپڈیٹ کریں، یہ اہم خبر ہے، ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے۔ یورپی یونین کے مشن نے آبنائے ہرمز بند ہونے کی تصدیق کر دی ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دنیا کی 40% تجارت آبنائے ہرمز سے ہوتی ہے۔ یہ بڑی اہم خبر ہے، یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے جس حوالے سے سما اپنے ناظرین کو شیئر کر رہا ہے۔ جیسے جیسے ہمیں اطلاعات ملتی جائیں گی اپنے ناظرین کو بتاتے جائیں گے، مگر اب تک کی سب سے بڑی خبر، اب تک کی مصدقہ اطلاعات یہی ہیں جو ہم اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے۔ یورپی یونین کے مشن نے آبنائے ہرمز بند ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔